بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو اس بندہ ناچیز کا محبت بھرا السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ تفسیروں میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دیندار آدمی تھا اور اس کا ایک بچہ تھا اور ایک بچیا بھی ان کے پاس موجود تھی۔ پس وہ اس بچیا کو لے کر جنگل میں آیا اور دعا کی، یا اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیری تحویل میں دیتا ہوں کہ جب وہ بڑا ہو جائے یہ امانت اس کے حوالے کر دینا۔ وہ شخص انتقال کر گیا اور بچیا جنگل ہی میں جوان ہوئی اور آدمیوں سے بھاگتی رہی، بچتی رہی، پھرتی رہی۔ پس جب بچہ بڑا ہو گیا لیکن وہ بچہ اپنی ماں کا خدمت گزار اور انتہائی نیک لڑکا تھا۔ وہ رات کے 3 حصے کرتا، تہائی رات والدہ کی خدمت کرتا اور تہائی رات سویا کرتا اور تہائی رات اللہ کی عبادت کرتا، اور جب صبح ہوتی تو جا کر لکڑیاں کاٹتا اور ان کو لا کر بازار میں بیچا کرتا، اور تہائی قیمت خیرات کرتا اور تہائی خود کھاتا اور تہائی اپنی ماں کو لا کر دیا کرتا تھا۔ پس ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا، تیرا باپ ترکا میں ایک بچیا چھوڑ گیا ہے جس کو فلاں فلاں جنگل میں اللہ کی سپردگی میں امانت دے کر گیا ہے۔ تو جا اور ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے معبود کو پکار کر اپنی امانت مانگ تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ پر واپس کر دے۔ اور اس کی شناخت یہ ہے کہ جب تیری نظر اس پر پڑے گی تو تجھ کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا سورج کی شعاع اس کی کھال سے نکل رہی ہے، اور اس بچیا کا نام اس کے حسن و صفائی کی وجہ سے مذہبیہ یعنی طلائی رنگت والی ہو گیا تھا۔ ماں کی بات سن کر وہ نوجوان بیٹا اس جنگل میں آیا اور اس کو دیکھا کہ چر رہی ہے۔ پس اس نے اس کو آواز دی اور کہا کہ میں تجھ کو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے معبود کی قسم دے کر بلاتا ہوں۔ پس گائے ادھر آئی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اس کے سینگ کو پکڑا اور ہانکتے ہوئے گائے کو گھر کی جانب لے چلا۔ تب گائے باذن خدا بولی اور کہنے لگی کہ اے اپنی ماں کے فرما بردار نوجوان، میرے اوپر سوار ہو جا کہ اس میں تجھ کو راحت ہوگی۔ اس نے کہا کہ میری ماں نے اس کا مجھ کو حکم نہیں دیا تھا۔ پس گائے نے کہا، واللہ، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو پھر کبھی مجھ پر قابو نہ پاتا، لہٰذا چل، اگر تو پہاڑ کو بھی حکم دے کہ وہ اپنی جڑ سے اکھڑ جائے تو تیری اپنی ماں کے ساتھ فرما برداری کی برکت سے وہ بھی ضرور اکھڑ جائے گا۔ الغرض وہ اس کو لے کر ماں کے پاس آیا۔ پس ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا، تو نادار شخص ہے کہ تیرے پاس کوئی بھی مال نہیں اور دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور رات کو اٹھنا تجھ کو شاق ہے، لہٰذا جا اور اس گائے کو بیچ آ۔ اس نے کہا کہ اماں، کتنے میں بیچوں؟ ماں نے کہا 3 دینار میں، مگر میرے مشورے کے بغیر مت بیچنا۔ اور اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار ہوا کرتی تھی۔ بس یہ گائے کو لے کر بازار میں گیا اور حق تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تاکہ اپنی مخلوق کو اپنی قدرت دکھائے اور اس نوجوان کو آزمائے
کہ ماں کا کتنا فرما بردار ہے، حالانکہ وہ عالم الغیوب، دانا اور آگاہ ہے۔ پس فرشتہ نے اس سے پوچھا، یہ گائے کتنے میں بیچتے ہو؟ اس نے کہا 3 دینار میں، مگر یہ شرط ہے کہ میری ماں بھی اس پر راضی ہو جائے۔ فرشتے نے کہا، میں تجھ کو 6 دینار دیتا ہوں، مگر ماں سے مشورہ مت کر۔ نوجوان نے کہا کہ اگر تو اس گائے کے برابر سونا بھی دے گا تب بھی ماں کی رضامندی کے بغیر نہ لوں گا۔ اور نوجوان مشورہ لینے کو اپنی ماں کے پاس آیا اور اس کو قیمت کی اطلاع دی۔ ماں نے کہا، جا اور اب اس کی قیمت 6 دینار بتا دینا، مگر میری مرضی کے بغیر ابھی بھی مت بیچنا۔ وہ دوبارہ اس کو بازار میں لایا اور فرشتہ نے آ کر اس سے پوچھا کہ مشورہ کر لیا؟ اس نے کہا، ہاں کر لیا، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ 6 دینار سے کم نہ بیچنا، اور وہ بھی اس شرط پر کہ وہ راضی ہو جائیں۔ پس فرشتہ نے کہا، میں تجھ کو 12 دینار دوں گا، مگر ماں سے مشورہ مت کر۔ تو نوجوان نے پھر انکار کر دیا اور ماں کے پاس آیا اور اس کی اطلاع دی۔ ماں اس سارے واقعے کو سمجھ چکی تھی۔ ماں نے اس سے کہا کہ یہ شخص جو تیرے پاس آیا کرتا ہے یہ فرشتہ ہے، آدمی کی صورت میں، تاکہ تجھ کو آزمائے، لہٰذا اب وہ تیرے پاس آئے تو اس سے پوچھیو کہ کیا تم رائے دیتے ہو کہ ہم اس گائے کو بیچ دیں یا نہیں۔ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا۔ اس فرشتہ نے کہا کہ جا کر اپنی ماں سے کہہ دے کہ اس گائے کو ابھی فروخت نہ کرے۔ تو ناظرین، یہ وہی گائے ہے جو کہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں ایک مقتول کو زندہ کرنے کے لیے ذبح کی گئی تھی۔ موسیٰ بن عمران علیہ السلام ایک مقتول کی وجہ سے جو بنی اسرائیل میں قتل کیا جائے گا، تجھ سے اس کو خریدیں گے، پس اس وقت اس کو اس کی کھال میں سونا بھر دینے کی قیمت میں فروخت کر دینا۔ چنانچہ اس نے اس کو روک لیا، اور حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اسی معین گائے کا ذبح کرنا ضروری کیا تاکہ اس والدہ کے فرما بردار نوجوان کو اپنے فضل و کرم سے مکافات بدلہ عطا فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو کھال میں سونا بھرنے کی قیمت پر خریدا اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارا کہ وہ باذن الہی زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا کہ اس کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھ کو فلاں شخص یعنی چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مردہ ہو کر گر گیا۔ پس قاتل کو میراث سے محروم کیا گیا، اور اسی کی طرف حق تعالیٰ نے اس رکوع میں ارشاد فرمایا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور ایک دوسرے پر دھرنے لگے تو اللہ نے اس کے قاتل کی اطلاع کے لیے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ دیکھو والدہ کی فرما برداری پر اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا۔ اور ایک واقعہ جو کہ اس واقعہ کو پڑھتے پڑھتے یاد آ گیا کہ والدہ کی نافرمانی کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ تو ناظرین، یہ واقعہ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اتنے کے لیے اللہ حافظ۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی قسم کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو بنا کسی دیری کے آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اتنے کے لیے اللہ حافظ۔